المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قد قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک جل جلالہ نے قسم یاد فرما کے ارشاد فرمایا ہے والعصر، محبوب سانو تواڈے زمانے دی قسم ہے۔ قسم اس لئی چکی جاندی ہے کہ گل پکی کرنی ہوئے، سامنے آلے نو یقین دوانا ہوئے، او دے شک کڈنے ہون تے بندہ قسم چکدا ہے۔ اللہ پاک دی گل ویسے ہی پکی ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تو سچا کون ہے؟ سب تو سچا رب اللہ پاک، او دی گل ہمیشہ پکی تے سچی ہوندی ہے۔ اور پھر بھی قسم چک کے ارشاد فرماندا ہے والعصر، محبوب تواڈے زمانے دی قسم ہے۔ ادا مطلب اے لکھیا ہے مفسرین نے کہ اگلی گل اہم ترین گل ہے، سمجھن والی گل ہے، اس لیے اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، شک نہیں کرنا یہ سارے انسان خسارے چنے، کاٹے چنے، یہ سارے انسان خسارے چنے، انہوں کوئی نفع نہیں ہونا، کاٹا ہی کاٹا۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے انہاں دے جنہاں نو اللہ نے ایمان دی دولت دے دیتے، جنہوں ایمان دی دولت نصیب ہو گئی او خسارے چ باہر آ گیا، انہوں نے خسارہ نہیں ہونا، انہوں خسارہ نہیں ہونا۔ خسارہ او دے واسطے ہے جنہوں رب نے ایمان دی دولت نہیں دیتی، جدا دل ایمان دی روشنی نال منور نہیں ہویا۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کون کامیاب ہوا ہے؟ ایک اور مقام تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، محبوب اے جڑے مومن ہو گئے، اے جنہاں نو ایمان مل گیا ہے، انہاں نو خوشخبری دے دو، اللہ نے انہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے جنہاں نے تھلے نہراں وگدیاں نے پیاں۔ میرے محبوب نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جن نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، جڑا ایمان لے آیا وہ جنت چ چلا جائے۔ میرے لجپال نے فرمایا جنہے دل دے وچ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا، اللہ کریم انہوں بالآخر جنت عطا کر دے گا۔ ایدہ مطلب کامیابی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اللہ دی رضا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، جنت جانا ہے تے او پکی گل ہے جدے وچ کسے نوں کوئی شک ہی نہیں۔ ایمان ہوئے تے رب جنت عطا کر دے گا، تے جے ایمان نہ کسے نوں ملے تے اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے اولئک کل انعام،
بل ہم اضل، کسی نو ایمان دی نعمت میسر نہ آئے، کسی کو اللہ پاک سینے چ ایمان دی روشنی نہ دوے، او دی کیفیت کی ہوندی ہے؟ رب فرماندا ہے اولئک کل انعام، اے دے کول ایمان نہیں تے اے ڈنگراں دی طرح ہیں، جانوراں دی طرح نہیں، جانوراں دی طرح نہیں، اے جانوراں دی توہین ہے۔ فرمایا بل ہم اضل، اے جانوراں تو کیا گزریا ہے، اے دے دل چ ایمان ہی نہیں، یہ دل چ ایمان نہیں، اور جانوراں تو بھی برا ہے کہ جنہوں رب نے ایمان دیتا ہے، اور دیتے رب راضی بھی ہے اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ کہ مومن ہونا چاہیے پکا انی زندگی گزار لئیے، کدی پتہ کیتا ہے کسی دکان تو کہ مومن ہوندا کون ہے؟ کسی جگہ تو بندہ پتہ تے کردا ہے نا کہ مومن ہوندا کون ہے؟ ساڑھے دور سے تو دکانیں ہی انیاں کھل گئیاں نے کہ جڑا چھوٹی جی اکیڈمی بنا کے بیٹھا ہوئے وہ بھی کہندا ہے میں سب کو بڑا مومن ہاں، جڑا مدرسہ بنا لے وہ کہندا ہے میں بڑا مومن ہاں، جڑا چلا کر لے وہ کہندا ہے میں بڑا مومن ہاں۔ ہر بندہ ہی آندا ہے ساڑھے نال ٹرو تے تاں مومن بنو گے، دوجے تے سارے ہی گئے۔ آخر اللہ رسول نے جنت دینی ہے، ایڈی وڈی نعمت ملنی ہے، رب راضی ہوندا ہے۔ رب نے قسماں چک کے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے ہو گے تے خسارہ ختم ہوئے گا۔ آخر اس ایمان دی کوئی ڈیفینیشن ہوئے گی، کوئی کرائٹیریا ہوئے گا، کوئی باؤنڈری وال ہوئے گی۔ آج تک نہیں نہ پوچھا کسی کو، پوچھنا چاہیے، یہ یاد بھی کرنا چاہیے۔ کتابہ دی زبان چو اگر میں گل کران تو کتابہ آلے آندے نے ایمان التصدیق بما جاء بہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، التصدیق بما جاء بہی محمد، مصطفیٰ جو لے آئے نے او دی تصدیق کر دو تسی مومن ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ جو لے آئے نے او دی تصدیق کر دو تسی مومن ہو جاؤ گے۔ اے ایمان دی ڈیفینیشن کتاباں دے وچ لکھی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے جو دتا ہے انہوں من دے چلے جا، جو محبوب آنکھ نے انہوں من دے چلے جا، اے ایمان ہے۔ انی گل بھی سمجھ آ گئی۔ ہن مینوں ایک گل دسو، کسی دی گل مننی ہوئے تے گل دا وزن زیادہ ہوتا ہے، گل کرن والے دا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ کی آندے ہو؟ گل کرن والے دا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تواڈے کول ایک بندہ آوے تے او دا اپنا وزن کوئی نہ ہوے، ایویں گلی دا اوارا بندہ ہوئے، او آ کے تانوں گل آکھے تسی آندے او جا بھائی پراں ہو، تیری کون مان رہی، پراں ہو، انجی ہے نا۔ تے جے کوئی محلے دا سلجھیا بندہ ہوئے، کوئی امام صاحب ہون، وہ آ کے آکھن پتر اے گل اینجی، تے تسی آندے ٹھیک ہے مولوی صاحب تسی آکھیا نا تے ٹھیک ہے۔ وزن کدا زیادہ ہوندا ہے؟ گل کرن والے دا۔ کسے دی گل مننی ہوئے تے گل کرن والے تے گل آ جاندی ہے، اونوں مننا پیندا ہے۔ او دی گل مننی تاں جاندی ہے جو او دی ذات نو من لیا جائے، گل کرن والے دی ذات نو من لیا جائے۔ انجی ہے نا۔ تے دا مطلب یہ ہویا کہ جے مصطفیٰ کریم دیاں گلاں مننیاں نے تے مصطفیٰ کریم نو مننا پینا۔ میں ترتیب سے گل شروع کی تھی، جنت سے جانا جاتے ایمان چاہیے دا نا، ایمان مصطفیٰ کریم دیاں گلاں نو منن دا نا ہے، تے مصطفیٰ دیاں گلاں مننیاں نے تے مصطفیٰ کریم نو مننا پینا، مصطفیٰ کریم نو مننا پینا ہے۔ تے انج مننا پینا ہے جن مصطفیٰ کریم نے منوایا ہے تے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے منیا ہے۔ او مننا نہیں جڑا اسی اپنی مرضی نال منیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو مننا ہے تے انج مننا ہے جویں صحابہ نے منیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نے نال گل ہوئی تے انہوں سے آکھیا کہ اسی تے رب نو بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے منان نال منیا ہے،
جنہ مصطفیٰ کریم نے رب منوایا ہے اسی اونا منیا تو کہنے لگا آ کی گل کی تھی اللہ پاک کی شان زیادہ ہے، بالکل زیادہ ہے اللہ پاک کی شان، لیکن رب نو ویکھیا کسے نہیں ویکھیا کیویں دا ہے، کون ہے، کیسا ہے، سانو بس اینا پتہ ہے مصطفیٰ نے آکھیا ہے کہ او ایک کے جیسی آکھیا او وحدہ لا شریک ہے، سانو بس مصطفیٰ کریم نے آکھیا ہے کہ او جسم تو پاک ہے جیسی آکھیا ہے او جسم تو پاک ہے، سانو مصطفیٰ کریم نے دسیا ہے کہ او دے بارے اے عقیدے رکھنے پہندے نے، اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، جیسی آکھیا سونے آج تسی آکھیا ہے تسی منیا انجی اسی رب نو مصطفیٰ کریم دے کہن تے منیا ہے تے رب دی قسمیں ایک سوتر بھی ایک انچ بھی اگر اس تو ہٹ کے منیا ہے تے رب منیا ہی نہیں جاندا، رب منیا ہی نہیں جاندا، جنہ مصطفیٰ کریم نے آکھیا او نہیں مننا۔ میں ایک مثال دینا تو گل سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نے وچ ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ادا ترجمہ اگر کرن لگیے تے بندا ہے اللہ دا ہاتھ، ید اللہ، ید کہندے نے ہاتھ، تھوڑی جی توجہ کر کے سمجھو گے تو گل سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے قرآن جو ایک لفظ ذکر فرمائے نے ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن جو لفظ آ گئے نے ڈکشنری جو ترجمہ ویکھیا ہے، ترجمہ بندا ہے پیا ایک بندہ کرن لگا شریعت نے روک لیا ہوئے خبردار ادا ترجمہ کیتا کیوں جی عربی زبان جو اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے سانو عربی آمدی ہے، اسی ترجمہ کرن لگیاں کیوں رک جائیے؟ فرمایا نہیں، مصطفیٰ نے دسیا ہے کہ رب دے ہاتھ نہیں ہوندے، رب دے ہاتھ نہیں ہوندے، پھر کی کریے؟ فرمایا اس ید اللہ دا ہاتھ والا ترجمہ کرن دی تو انو اجازت ہی نہیں، خبردار جتے مصطفیٰ نے کہہ دیتا ہے کہ رب دے ہاتھ نہیں ہوندے تو تسی ترجمہ کی میں کر سکتے؟ انہوں آیت متشابہات دے وچ رکھ دیتا ہے، شریعت دا حکم ہے وے اس آیت دا کچھ ترجمہ نہیں کر سکتے، تسی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ دے ہاتھ، یہ مطلب یہ ہویا نا کہ اللہ پاک نے قرآن جو لفظ ذکر کیتے نے، لیکن جو مصطفیٰ نے آکھیا ہے مصطفیٰ دی گل بڑی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ رب دے ہاتھ نہیں ہوندے تے گل اوہی منی جانی۔ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو منن دا نام ہے، مننا کیویں ہے؟ جویں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے منیا۔ جناب سیدنا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کریم محبوب دی بارگاہ چ آگے سونیا ابا جی فوت ہو گئے نے، انہاں تے قرضہ بڑا سی تے ہن باغ چ کھجوراں لتھیاں تے ہیں پر تھوڑیاں جیاں نے، قرض خواہ زیادہ نے تے اوکھا ہو گیا، جا ہی نہیں چھڑدے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر جاؤ جا کے کھجوراں کٹھیاں کر لو، کٹھیاں ہوئیاں تے دسیو پھر میں آؤں۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ چو آگے کھجوراں ساریاں کٹھیاں ٹیڑھی لا دیتی، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جناب جابر آندے نے نال جناب ابو بکر بھی موجود نے، نال جناب فاروق اعظم بھی موجود نے، اس طرح مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے۔ اے ان میں دسنے لگا کہ مصطفیٰ کریم مننا کیویں ہے، طبیعت حساس کر کے اپنے آپ کو ایک چیز سمجھا کے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان دا طریقہ کار کی ہے، مومن ہونے واسطے ضروری کی چیزاں نے۔ سیدنا جابر کہندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق تے جناب فاروق اعظم دے نال انٹری کیتی ہے۔ کریم محبوب آئے، آ کے کھجوراں دے ڈھیر دے اوپر بیٹھ گئے، کچھ دیر مصطفیٰ کریم نے کچھ پڑھیا، محبوب اٹھے تے چلے گئے، ارشاد فرمایا جابر کھجوراں دے دیو،
اللہ خیر کرے گا پوریاں ہو جائیں گیا. ہن جناب جابر کی کہندے نے جناب جابر آندے نے میں کھجوراں ونڈنیاں شروع کیتیاں قرض خواہاں نوں دینیاں شروع کیتیاں قسم چک کے ارشاد فرماندے نے رب کعبہ دی قسم میں سارے قرض خواہ جنہ لوگ سن قرضے لین والے میں سارے انہاں دا حق ادا کر دتا. کھجوراں کٹ نہیں ہویاں جنیاں کھجوراں ہے سن ہن بھی ہونیاں ہی میرے کول باقی رہ گئی. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے. ایک کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہو گیا. اینی گل تے ٹھیک ہو گئی. ہن جناب جابر دا طریقہ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے جدو اللہ نے فضل کر دیتا نا محبوب دی آن دی وجہ تو اللہ پاک جل جلالہ نے میرے قرضے مکا چھڈے. میں کریم محبوب دی بارگاہ چ حاضر ہوا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہویا کہ دساں تے صحیح نے سونیا تسی آئے سو تے اللہ نے کرم کر دیتے. سبحان اللہ. دساں تے صحیح نا کہ تسی آئے سو تے اللہ نے کرم کر دیتے. تے میں کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہویا. میں کریم نو دسیا سونیا تسی آئے سو تہاڈی وجہ تو اللہ نے میرے سارے قرضے مکا چھڈے نے. اللہ نے بڑا ہی کرم کیتا ہے بڑی رحمت ہو گئی. کہندے نے فضائق رسول اللہ فضائق رسول اللہ. مصطفیٰ مسکرائے نے مصطفیٰ مسکرائے نے. پیمانہ تے معیار صحابہ اکرام تے مصطفیٰ کریم نے دیتا ہے. مصطفیٰ کریم نو منن دا جناب جابر آ کے مصطفیٰ کریم نو آندے نے سونیا تسی آئے ہو تے پاگ لگ گئے نے رحمتاں ہو گئیاں نے. مصطفیٰ کریم نے اے نہیں آکھیا کہ جناب جابر میرے ال کیوں آ گئے ہو دسن رب دی بارگاہ تے شکرانہ ادا کر دے. اللہ نے کیتا ہے جو ہوندا ہے اللہ دی طرفوں ہوندا ہے. میں تے بس ایویں آیا سا اللہ پاک نے رحمت میرے آجل کی ہوندہ ہے. مصطفیٰ کریم نے منع نہیں کیتا نہ ہی جناب جابر نو اس موقع تے اور راستہ دسیا ہے کہ جناب جابر جا کے مصلی پچھاؤ کہ اللہ دا شکرانہ ادا کرو. نہیں دسیا مصطفیٰ نے. مصطفٰ کریم نے جناب جابر نے آکھیا ہے نا کہ سونیا تسی آئے سو تے پاگ لگ گئے نے. مصطفیٰ مسکرائے نے نال مصطفیٰ کریم نے نعرہ مارا اشہد انی رسول اللہ رب کعبہ دی قسم میں گواہی دینا ماں کہ اللہ نے منو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. منو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. گویا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو منن دا ایک طریقہ ارشاد فرمایا. اپنے آپ کو منن دا ایک طریقہ ارشاد فرمایا. اشہد انی رسول اللہ. جابر میں رب دا رسول جو ہویا میں کوئی عام بندہ تے نہیں سانا. میں رب دا رسول جو ہویا منو رب نے رسول بنا کے بھیجا ہے تے میں رب دا رسول ہاں تے میں عام نہیں. میں جتھے قدم رکھاں جتھے میں آ جاواں جتھے میری آمد ہو جائے اوتھے رب دیاں رحمتاں چھما چھم برس جاندیاں. یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. انی گل ہو گئی تے اگلی گل ایتھے تک تے نبی پاک نے دسیا کہ مینوں مننا کیویں ہے. یعنی مننا اے کہ میں اللہ دا رسول ہاں. میں اللہ دا رسول ہاں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایتی ابا بکر و عمر. جابر جدو میں آیا سنا ادو میرے نال ابو بکر تے عمر بھی سن. تے مصطفیٰ کریم دی نگاہ نبوت اے او دو شخصیات نے جنہاں اسلام دا خلیفہ اول تے خلیفہ دوم بھی بننا ہے. انہاں دے موڈیاں تے بھارے بوجھ پینے نے. انہاں نے وزن چکنا ہے امت دی حفاظت دا. ایتی ابا بکر و عمر. جاؤ نظر ابو بکر تے عمر کول بھی جاؤ جرا جا کے ویکھو تے سی او کی آندے انہاں نو جا کے دسو.
جناب جابر آتے نے مصطفیٰ کریم نے آکھیا نا کہ جاؤ ذرا ابو بکر تے عمر کول تے میں حاضر ہو گیا انہاں کول تے میں آ کے انہاں نوں وی دسیا کہ انج مصطفیٰ کریم آئے سن تسی آئے سو نا نال تے نبی پاک انج آئے سن تے اللہ نے رحمت کر چھڈی میرے سارے ہی قرضے مک گئے آندے نے جدوں جا کے میں ابو بکر تے عمر نوں انج آکھیا نا انہاں دوواں دی زبان چوں بیک وقت اے لفظ نکلے کہن لگے قد علمنا او جابر ہون دسن آئیو سانو اودوں ہی پتہ سی او جابر ہون دسن آئیو تسی دسن آئیو کام ہون تو بعد علمنا قد علمنا سانو پتہ سی پکا پتہ سی علمنا کہ زنانی نہیں ساڑا خیال اے نہیں آکھیا ساڑا گمان اے نہیں آکھیا کہنے لگے قد علمنا اس سنا ما صنع رسول اللہ جدو مصطفیٰ کریم نے ٹیڑی دے بے کے مصطفیٰ کریم نے وظیفہ کیتا سی نا سانو اودو ہی پتہ لگ گیا سی رب نے پاک لائی دینے دے ساری رحمتہ تیرے تے آ جانے عظمت و شان مصطفیٰ جناب ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے دسیا ہے کہ مصطفیٰ کریم نو مننا کیویں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی صدیق کا نعرہ یا نبی صدیق کا نعرہ انج دا ہی مننا ضروری ہے اے مننا ضروری ہے میں دسیا نا ایمان مصطفیٰ کریم نو منن دا نا ہے ایمان مصطفیٰ کریم نو منن دا نا ہے جنت جانا ہے تے ایمان چاہیے نا جنت جانا ہے تے ایمان چاہیے تے ایمان مصطفیٰ کریم نو منن دا نا تے مننا انجی ہے جویں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے منیا ہے انہاں نے منن دا طریقہ اے سی انہاں جناب جابر نو اے نہیں آکھیا جابر تو کلا آیا ہے تیری تے حدیث سی خبر واحد ہے تیری تے حدیث سی خبر واحد ہے خبر واحد تے منی نہیں جاندی کوئی ٹیم تے لے آؤ متواتر تے آئے کم از کم کوئی 4 بندے تے آ کے دسن سانو تا مناں گے نہیں طریقہ ایسی مصطفیٰ کریم دی گل آئی ہے مصطفیٰ کریم دا معجزہ آیا ہے فضیلت آئی ہے جابر تسی نام ہی دس دے اسی پہلے ہی مننے منائے اسی پہلے ہی مننے منائے میں پچھلے درس دے وچ بھی ایک گل کیتی سی کریم محبوب نو مننا ہوئے تے دل سنیاں والا چاہیدا ہوندا جتھے کنجوسی آئے نا محبوب نو منن لگیا جتھے محبوب نو منن لگیا بخل آئے تے دل گھبران لگ پے تے دلیلاں ایویں ہی بندہ مانگدا پھرے نہیں یار جیڑی شے حدیث آئے گی نا بس انہاں کی مننا ہے بس اونا کی مننا ہے یہ طریقہ نہ صحابہ نے سکھایا ہے نہ مصطفیٰ کریم نے سکھایا ہے یہ طریقہ نہ صحابہ اکرام نے سکھایا ہے نہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کروان واسطے تشریف یہ بھی بخاری شریف کی روایت تشریف لے گئے سن تے جناب ابو بکر صدیق ظہر دی نماز پڑھان لگ پے ظہر دی نماز آن لگ پئی تے نبی پاک لیٹ ہو گئے سن صحابہ اکرام نے جناب ابو بکر صدیق کو مصلی تے کھڑا کر دیتا اے او نماز ہے آخر تے تو نبی پاک نے خود امام بنایا نا اجے نبی پاک نے نہیں امام بنایا اے او ٹائم ہے جتھے صحابہ نے اتفاق کر کے انہوں نے امام بنایا یعنی جناب ابو بکر صدیق او شخصیت نے جنہ تے صحابہ ابتدا تو متفق رہے گئے تے آخر تک اتفاق رہا ہے جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھان لگ پے تے نبی پاک بھی پیچھے پہنچ گئے ہن ذرا تصور قائم کرو امام صاحب آخری مصلی تے نے پیچھے صفہ قائم نے نبی پاک تشریف لے آئے دروازے چوں پیچھوں آن دے تے آخری صف روایت جو ہے جب آخری صف سے نبی پاک آئے نا تو آخری صف والے نے ہاتھ تے ہاتھ ماریا تصفیق آندے نے اگو پتہ لگ جائے اگلے کہ مصطفیٰ کریم آگے اگلی صف والے نے جگہ بنا دیتی نبی پاک اگلی صف جو آگے اگلی صف والے نے جگہ بنائی اگلی صف جو آگے کریم محبوب پہلی صف جو آگے
اور امامت کون کر رہا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق. ابو بکر دی نماز ہوئے تے خیال ادھر ادھر جان انج ہوندا تے نہیں تھا. صحابہ اکرام نے ہاتھ مارنے شروع کیتے. تھوڑی دیر لنگی تے جناب ابو بکر دی توجہ چلی گئی کہ محبوب رب ذوالجلال آ گئے نے, آمینہ دے لال آ گئے نے, امام الانبیاء آ گئے نے. جناب ابو بکر صدیق مصلی تو پیچھے آ گئے. مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیتا ابو بکر پڑھاندے رہو. ایک تصور قائم کرو کی ہو رہا ہے. نماز چل دی ہے پئی, نماز رکی نہیں, نماز شروع ہو گئی. بخاری شریف سے حدیث, نماز شروع ہو گئی ہے. نبی پاک نے جناب ابو بکر صدیق کو آکھیا تسی پڑھاندے رہو, اشارہ کر چھڈیا. جناب ابو بکر صدیق نے دعا واسطے ہاتھ چک لے, ہاتھ چکے تے واپس پیچھے آ گئے. نبی پاک مصلی امامت تے چلے گئے. ابتدا ابو بکر صدیق نے کیتی سی تے نماز مکمل مصطفیٰ نے کروائی. یارو نمازاں بھی کی نمازاں ابے کو نماز ٹوٹی بھی نہیں. جناب ابو بکر صدیق کیوں پیچھے آئے؟ نبی پاک کی تعظیم کر کے, نبی پاک کی تعظیم ہی کیتی ہے نا. انجی ہویا یہ مطلب نماز جو نبی پاک کی تعظیم ہوئے تے خیر ہوتی ہے, نماز ہو جاتی. کسی نے آکھیا مجھے غرض کیا تھی رکوع سے, مجھے کام کیا تھا سجود سے, تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز. اپا تے نماز بھی وہی پڑھنی ہے جنہیں تے یار دا خیال آوے. یارو یار دا خیال نہ آوے تے والا نماز ہوتی ہے. ایڈیاں کھوکھلیاں نمازاں تے رب کسے نو نہ دے. سانو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کر کے اے دسیا ہے کہ نماز دے وچ جد تک مصطفیٰ دا ادب نہ کیتا جائے, تعظیم نہ کیتی جائے, خیال یار نہ آئے, تب تک نمازاں مکمل ہی نہیں ہوندیاں. اے طریقہ ہے نا جو صحابہ سکھا رہے ہیں, یہ طریقہ ہے نا جو صحابہ سکھا رہے ہیں. آج کل مسجداں دے باہر لکھا ہوتا ہے لا تدعو مع اللہ احدا ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا. اے اللہ دا کار ہے کہ کسے دوسرے نو نہیں پکارنا. کیوں نہیں بھائی جی, ایتھے صرف اللہ دا نام لینا ہے اور کسے دا نام نہیں لینا. یارو مسجد ہوئے تو مسجد بھی نبوی ہوئے, مسجد بھی مصلی بھی رسول دا ہوئے, مصلی بھی رسول دا ہوئے. امام بھی اس ویلے خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہون. ابو بکر صدیق کون تے نماز پڑھتے ہیں, مصطفیٰ دا ذکر بھی کرے, مصطفیٰ دی تعظیم بھی کرے, تے قیامت تک کے لوگاں نو پیغام دے چھڈن کہ یارو مسجداں دے وچ بھی مصطفیٰ دا نام آئے گا, نمازاں دے وچ بھی مصطفیٰ دا نام آئے گا, تائی مسجداں رہندیاں تے نمازاں ہوندیاں. اچھا اگلی گل, وہ نماز مکمل ہو گئی جے, شروع کنے کیتی تھی؟ جناب ابو بکر صدیق نے مکمل, نبی پاک نے نماز مکمل ہو کے نبی پاک ہن کریم محبوب کی عادت دیکھو, اس سبق سانو سکھائے گئے. بٹھا لیا جناب ابو بکر صدیق نو, ارشاد فرمان لگے ابو بکر میں آکھیا سی نا پڑھا دے تے پڑھاندے رہندے. میں جو کہہ دیتا سی کہ پڑھا دیو تے تسی پڑھاندے رہندے, پیچھے کیوں آگے سے؟ جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے ما کانا ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بک یا رسول اللہ. سونیا ابو قحافہ دا پتر ہوئے, ابو قحافہ دا پتر ہوئے توانو نماز پڑھائے. سونیا کنج ہو سکتا ہے, رب نے توانو رسول بنا کے بھیجیا ہے. سونیا تسی رب دے رسول ہوو تے میں ابو قحافہ دا پتر ہوں. ایک ایڑی کتاب چ لکھیا ہے کہ میں اگے ہو جاواں, میں امام بن جاواں. سونیا امامتاں تواڈے لئی نے, اسی مقتدی ہاں. سونیا اللہ نے فضل تانوں دتے نے, شرافتاں تانوں دتیاں نے, عزتاں ساریاں تواڈے واسطے نے. اسی جتنے بھی بڑے ہو جائیے سونیا امام تسی بن کے آئے ہو, اسی قدماں دی خاک کی رہنا.
ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਅਲੈਹਿਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀਮ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਦਬ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾ ਕਰਲਾਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ تے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال پاک تو بعد مسلمانہ دے اپنے حالات اندرونی خراب ہو گئے سن ہویا اے سی نویں جڑے لوگ مسلمان ہوئے سن جڑے دور دراز دے لوگ مسلمان ہوئے سن او بپھر گئے انہاں نوں لگا نبی پاک دا وصال ہو گیا تے اے نظام ختم ہو جائے گا انہاں کہا اسی تے زکات نہیں دینی ساڈے کول تے نہیں دتی جاندی جناب ابو بکر صدیق انہوں نے نپٹان لگ پے اسی طرح کئی لوگ مرتد ہو گئے واپس چلے گئے نویں مسلمان ہوئے سن تے انہاں آکھیا اسی تے بس ختم چھٹی ساڈی انہاں واسطے الگ مسئلے آ گئے یہ اندرونی حالات بکھر گئے ادھر مسلمہ کرذاب نے نبوت دا دعویٰ کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر روانہ کر دیتا انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا کہنے لگا میں بھی نبی ہوں اس لشکر نو روانہ کیتا بخاری شریف دے وچ حدیثاں موجود نے اس لشکر چو صحابہ اکرام شہید ہوئے تے واہ سارے شہید ہوئے جناب فاروق اعظم جناب ابو بکر صدیق دے کول آ کے کہنے لگے سونیا صحابہ شہید ہو رہے نے حافظ شہید ہو چلے نے قرآن جمع نہیں ہویا آجے تک اپا قرآن لکھیا نہیں کیتے صحابہ دے سینے دے بیچے تے انج لگدا ہے جی میں سارے ہی شہید ہو جانا ہے تے قرآن تے جمع کر لو انہاں شہید ہونا ہے ایک کام بھی سمجھ آمدہ ہے اہم کام میں لیکن قرآن نو جمع کرنا بھی ضروری ہے قرآن ہی جمع کر لو ہن تسی گل سمجھے قرآن جمع کروان واسطے آئے نے تے اے نہیں آکھیا کہ جنگ بند کروا دے نقصان ہون دیا ہے اے نہیں آکھیا کہ سانوں نقصان ہو رہا ہے صحابہ شہید ہو رہے نے حافظ شہید ہو رہے نے اسی اپنا نظام پہلا سیٹ کر لئیے پھر اے جنگ کر لیں گے اے نہیں آکھیا فاروق اعظم کہنے لگے سونیا جنگ جاری رکھو اینو نہیں روکنا لیکن جڑا دوسرا کام ہے او بھی کر لو ادا مطلب ہے سی کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جناب صدیق اکبر سے صحابہ اکرام علیہم رضوان دا متفقہ اے نظریہ سی کہ مصطفیٰ تو بعد جن نے نبوت دا اعلان کیتا سارا کچھ قربان کرنا پہ آتے کر کے بھی انہوں ختم کر کے ہی رہنا سب کچھ قربان کرنا پہ سارے صحابہ بھی شہید کروانے پہ تے کروا دیں گے لیکن وہ نہیں بچنا چاہیے جن نے نبوت دا دعویٰ کیا کیوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا سی لا نبی بعد انا خاتم النبیین ختم نبوت رب نے منو دیتی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اللہ نے مصطفیٰ کریم کو ختم نبوت دا تاج پہنایا اس صحابہ اکرام علیہم رضوان تو مسلسل چلتا آ رہا لہذا کسے موقع تے کوئی بندہ کسے بھی طرح دا اگر نبی بنن دی کوشش کرے گا تو انہوں پہلی فرصت دے وچ جناب صدیق اکبر والا جواب دیتا جائے گا جناب فاروق اعظم والا جواب دیتا جائے گا کیونکہ مصطفیٰ نو منیا ہونج جانا ہے جی صحابہ نے منیا ہے مصطفیٰ نے منوایا ہے گل سمجھ آئی کہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین نے ایمیں لکھیاں چو نہیں رہی دا اے عقیدہ ساڑا ضروریات دین دا عقیدہ میرا دل کرتا ہے میں تو تھوڑا تھوڑا نا کتاباں لے آواں میں تقریرہ والا بول بھی نہیں میں کتاباں پڑھانا نا انہوں پتہ ہے ساتھیاں عادت میری کتاباں پڑھان دی
یہ ضروریات دین دا عقیدہ ہے ختم نبوت والا تے ضرور اے لفظ یاد رکھنا ہے تسی ضروریات دین دے عقیدے او ہوندے نے جنہاں دے وچ شک دی گنجائش بھی نہیں ہوندی جنہاں دے وچ شک دی گنجائش بھی علماء نے کتاباں دے وچ لکھیا ہے کہ مرزائی نے نا جڑے یہ آندے نے یار تہاڈا دل نہیں کردا نا مرزا غلام احمد قادیانی نو منن تے تسی انج کرو استخارہ کر کے ویکھ لو راتی تسی استخارہ کرو تانوں استخارے چ جواب مل جائے گا تے استخارہ کر کے پھر مان لیا جی ہن تسی ایک واری صرف توجہ کرنی ہے مسئلہ کنا کے تے کڈا اہم مسئلہ ہے انہیں آکھیا ہے استخارہ کر لو یہ استخارے چ ہاں آ گئی تے پھر مان لیا جی اجے منیا تے نہیں منیا نا انکار کرنے نا تے علماء نے لکھیا ہے جس بندے نے ہاں کر چھڈی نا کہ ٹھیک ہے میں استخارہ کراں گا ٹھیک ہے میں استخارہ کراں گا چیک کراں گا فرمایا قد کفر کافر ہو جائے گا کیوں کیونکہ عقیدہ ضروریات دین دا تے جڑے عقیدے ضروریات دین دے ہوندے نے انہاں چوں شک دی گنجائش ہی نہیں ہوندی انہاں چوں شک دی گنجائش ہی نہیں ہوندی یارو اس عقیدے چوں شک دی گنجائش ہی نہیں اینی لچک آئی کتھوں انہیں آکھیا سی استخارہ کر لے تے سب نو تھپڑ مارنا سی اوئے تو استخارے دی گل کرنے اسی مصطفیٰ نو بلا دلیل خاتم النبیین منیا ہے یہی ایمان ہے ساڈا احمد مجتبی آمنہ کا لاڈلا عقیدہ ہر صحابی کا نعرہ ہے اتار کا جنت جانا ہے تے ایمان چاہیے ایمان واسطے نبی پاک نو مننا پینا تے مننا بھی اونج ہے جویں صحابہ کرام نے منیا بس آخری گل کسے نو مننا ہوئے نا تے او دے تے اعتبار ہونا چاہیے تے اعتبار بندا ہے تعلق نال جدے نال کوئی تعلق نہ ہوئے او دے تے اعتبار بھی کوئی ایک بندہ آ کے تانوں آکھے یار مینوں 10,000 روپے دی لوڑ ہے تسی اودی شکل ویکھ کے نا یار کدی ملیا تے ہے نہیں ہے پتہ نہیں کتھوں آ گیا یا پئی نہیں ہے ساڈی تہاڈا پڑوسی ہوے اون نال تہاڈا لین دین ہوے ویار چنگا ہوئے او آکھے یار مینوں چاہیدا تے تسی آکھو گے یار جے جیب گنجائش دیندی تے ٹھیک ہے اپنا ڈنگ ٹپا لے